سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 9.5 برس، اور اس مدت میں صرف 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دعوت الحق دیتے، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے، جبکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دیتے، تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پکار کر پھر بولتے: اے لوگوں، تم کہو خدا واحد لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، مگر پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور حضرت نوح نے کہا۔ ترجمہ: اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا: اے میرے رب، بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے، اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، تو کافروں نے آ کر حضرت نوح کو ایسا مارا کہ ان کے تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھیں کہنے لگیں: اے قوم، حضرت نوح دیوانے ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو۔ جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے جب اپنی بیوی سے یہ باتیں سنی، تب انہوں نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فلفور جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا: اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل نے بحشت سے ایک درخت کی شاخ لا کر حضرت نوح کو دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا۔ اس دوران ان 40 برسوں میں کافروں کی تمام بیویاں بانجھ تھیں، اور ان کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی تھیں، اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکوں، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی، تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر بارگاہ الہی میں شکوہ کیا اور کہا۔ ترجمہ: اور کہا نوح نے: اے رب میری، اپنا چھوڑ زمین منکروں پر ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ حضرت نوح نے پوچھا کہ کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس درخت کو کاٹ کر اور چیر کر تختے بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور اس سے تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کو اس کے بارے میں کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر
آدم علیہ السلام کا نام لکھا، دوسرے تختے پر شیش علیہ السلام کا، تیسرے تختے پر نام حضرت ادریس علیہ السلام کا، چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام اور پانچویں تختے پر نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اسی طرح ہر تختے پر پیغمبروں کے نام لکھوائے اور تقریباً 1,24,000 تختے اس درخت کی لکڑی سے بنوائے، یعنی ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی تو بنا لی۔ جب کافروں نے کشتی دیکھی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس سے کہنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسی کرتے اس پر۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنستے ہو مجھ پر تو میں بھی ہنستا ہوں تم جیسوں پر، اور اب آگے جان لو گے کہ کس طرح کس پر عذاب آتا ہے، اور عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دراصل وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض یہ کہ کشتی تیار ہو گئی، لیکن اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح نے دریافت کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوستوں کے نام سے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے لگانے چاہیے، تو پھر تمہاری کشتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یاروں کی محبت ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا حضرت جبرائیل نے، اے نوح علیہ السلام، دریا نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے وہ درخت منگوائیں اور اس میں سے 4 تختے نکالیں۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں سے کہا، لیکن وہ نہ مانے اور بولے کہ اوج بن انق کو بھیج دیں، کہ وہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ تو نے فلانے درخت کو دریا نیل سے لائے گا اور میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ اوج بن انق نے کہا، تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح نے اس سے عہد کر لیا۔ پس اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا کر دیا۔ تب حضرت نوح نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں، جنہیں دیکھ کر اوج بن انق ہنس پڑا اور کہنے لگا، اے حضرت نوح علیہ السلام، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں، اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ 3 جو کی روٹیاں مجھے کیا دیں گی؟ حضرت نوح نے کہا کہ اگر تم شکم سیری چاہتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ ابھی اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اب اس کو کھانے کی حاجت نہیں رہی اور اس کا پیٹ بھر گیا۔ بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکال کر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے لگائے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے 4تھے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد کشتی کی ترتیب دینے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم، اور دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، پانچویں طبقے میں چرندے، اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں میوے رکھے تھے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، طوفان کی علامت یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز
ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی کہ تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی۔ اس آیت کے مطابق ترجمہ: یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات اور جو ایمان لایا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں، کس طرح میں سب کو اکٹھا کروں گا؟ بس حکم خدا سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی، اسی جانور کو کشتی میں رکھ لیا گیا، اور گھر والوں میں سے جس پر ایمان کی بات پڑ چکی تھی وہ بھی کشتی میں آ گئے، لیکن بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ ان کے فرزند کے نام یہ ہیں: سام، حام، یافس۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نوح نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، مگر ہمارے ساتھ بیٹھ جا، مگر وہ نہ مانا اور جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا، ترجمہ: کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن کرے، اور فرمایا، اے بیٹے، آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے، سوائے ان کے جن پر خدا رحم کرے اور وہ مومن ہوں۔ یہ ماہ رجب کی تاریخ تھی جب پانی نے ابلنا شروع کیا، جو طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ ترجمہ: پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ہمدردی دل میں اونت کر آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ نے کے حضور درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب ہی میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ ترجمہ: اور پکارا حضرت نوح نے اپنے رب کو، بولے، اے رب، میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، یعنی اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ ترجمہ: اور بولا، سوار ہو اس پر، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں۔ یہ آیت جب پڑھی، کشتی پانی پر رواں ہو گئی۔ حضرت نوح ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشر محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کشتی بہت غلیظ ہو گئی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی۔ اس وقت ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح نے کہا، اے شیطان، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان بولا، جس وقت کہ تو نے خنزیر کو کہا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے نہیں بلاؤ گی، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے اس کشتی میں آیا ہوں۔ کشتی میں چوہے سوراخ کرنے لگے، تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی
حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیریں۔ تب حضرت نوح نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی چوہے کی دشمن ہوئی۔ کہا جاتا ہے 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہیں۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریا زمین پر جاری کیے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ تب حضرت نوح نے اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری تعالیٰ میں عرض ہوئی، آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا میں لا دوں گا۔ حضرت نوح نے قبول کیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح کے سامنے انگور کی جڑ پیش کر دی، ساتھ ہی ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو دو گے اس کی جڑ میں تو 1 بار پانی تم دو گے اور 3 بار پانی ہم دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں دبو دیا۔ چنانچہ حضرت نوح نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ، یعنی لومڑی، شیر اور خنزیر، ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شیرنی کے انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے۔ اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد خنزیر جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور نہ کچھ سنتا ہے۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح نے فرمایا اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خشک ہوا ہے؟ بولا تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں: حسد، حرص و تکبر، بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال خدائے عزوجل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو میں نے حسد کر کے نہ کیا۔
اس لیے میں سزا اور لعنت کا ہوا، اور دوسری یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت میں نے پھر تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا خاک سے اور مجھے بنایا آگ سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم کو گیہوں کھانے کی، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تاکہ وہ ہمیشہ وحشت میں رہیں، اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا، جس کی وجہ سے وہ وحشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھے بخل ہے کہ خدائے تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ سورہ انکبوت میں مذکور ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعد اولاد سام میں سے بعض نے کوفے میں اور بعض نے یمن میں اور بعض حجاز و شام میں اور بعض نے مغرب میں جا کر شہرت بسائی، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافس ترکستان میں جا کر سکون پذیر ہوئے اور وہاں بہت سے شہر آباد کیے۔ چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔